لا تحزن ان اللہ معنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم غار ثور جا رہے ہیں۔ یہ جو سامنے آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں، اسی پہاڑ کے اندر وہ مبارک اور مقدس غار ہے جہاں سے ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے سفر کا آغاز فرمایا تھا۔ اب حج اور عمرے پہ آنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری کہ وہ گاڑی کے ذریعے بھی غار ثور تک جا سکتے ہیں۔ یعنی پہلے تو لوگ پیدل چڑھتے تھے جس میں تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا تھا، اب گاڑی کے ذریعے بھی آپ غار ثور کے اوپر تک جا سکتے ہیں۔ اس کا نظام کیا ہے اور اس کی ٹائمنگ اور اس کی ٹکٹ کتنی ہے، یہ اندر چل کے میں آپ کو ساری تفصیل عرض کرتا ہوں۔ یہاں سے ہم نے روڈ سے اندر جانا ہے غار ثور، جگہ جگہ بورڈ لگے ہوں گے، آپ آسانی سے یہاں پہنچ سکتے ہیں، اور یہاں یوں آپ کو سامنے ویلکم کیا جائے گا، اور یہ سامنے غار ثور ہے۔ اور یہاں داخل ہوتے ہی سبحان اللہ اس آیت پہ آپ کی نظر پڑے گی، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور بھی یہاں بہت کچھ ہے، دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ سامنے اس کا مین دروازہ ہے، اور یہاں پہ دیکھیں، یہاں پر آپ کو یہ بھی دکھایا جائے گا کہ عرب کے لوگ قافلوں کی شکل میں کس طرح سفر کیا کرتے تھے۔ کچھ قافلے پیدل ہوتے تھے اور کچھ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، وہ بھی سارا کچھ یہاں پہ آپ کو اصل میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہاں بہت ساری چیزیں ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ اس کا مین دروازہ ہے، اور اس کے بالکل سامنے ایک میوزیم ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے ہجرت کے سفر کو دکھایا جاتا ہے۔ یہ سامنے جو عمارت دیکھ رہے ہیں، اس میوزیم میں صبح 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک، اور پھر شام 4 بجے سے رات 12 بجے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے مبارک سفر کو پوری تفصیل کے ساتھ ویڈیوز کے ذریعے دکھایا جاتا ہے، اور اس کی 25 ریال ٹکٹ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری طرف جہاں سے گاڑیاں غار کے لیے چلتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہاں اپنی گاڑی پارک کرنی ہے۔ اس کے بعد جب اس کے بالکل سامنے آئیں گے تو اس طرح کی نئی اور بڑی گاڑیاں یہ آپ کو اوپر تک لے کے جائیں گی۔ یہ دیکھیں آپ، گاڑی ماشاءاللہ بالکل زبردست کھلی صاف ستھری اور بڑی گاڑی ہے، اور صرف 38 ریال میں آپ کو یہ اوپر لانا لے جانا کرے گی۔ ابھی یہ بھائی عربی میں اس کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ 2 ٹائم ہیں اس کے، ایک صبح 6 بجے سے لے کر دوپہر 3 بجے تک، اور دوسرا ٹائم ہے 4 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک، یعنی درمیان میں صرف 1 گھنٹہ بریک ہوتی ہے ان کی، جس میں یہ کھانا کھاتے ہیں اور عصر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی پیدل جانا چاہے تو اس کی کوئی چارجز نہیں ہے، بس اس کو اپنا اندراج کروانا پڑتا ہے، یہاں پہ آ کے اپنا ویزا نمبر، پاسپورٹ، موبائل نمبر، یہ چیزیں لکھوانی پڑتی ہیں۔ لیکن اگر آپ گاڑی میں آنا جانا کریں گے تو 10 سے 15 منٹ میں آپ اوپر پہنچ جائیں گے، اور اتنا ہی ٹائم آپ کو واپسی پہ لگے گا۔ تو صبح 6 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک یہ کھولا ہوتا ہے، بس 1 گھنٹہ بیچ میں بریک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ایک بہت خاص چیز جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، عرب کے بدوؤں کا کلچر، کہ آج سے 1400 سال پہلے عرب کے بدو اور ان کی زندگی اور ان کا لائف سٹائل کیسا ہوتا تھا، اور ان کی دکانیں، خرید و فروخت، بازار، ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی، بالکل اصل میں یہ چیزیں آپ کو دیکھنے میں ملیں گی۔ نعم نسبة لأمي نعم نعم أهلا وسهلا، أهلا بالمسافرين، فزاد المسافر إناء أمين يحفظ الماء في القيد والهون. اهلا 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 بصاحب الطريق، اهلا اهلا، تفضل من هنا، تفضلوا، اهلا اهلا وسهلا باصحاب الطريق، اهلا بكم. لدينا السيوف والدروع والرماح، فمن فيكم اراد المجد او النصر فليأخذ سيفا بين يديه. من انت؟ أنا سليك بن سلوكة. نعم نسبة لأمي نعم. يباع بثمن الذهب، هل يقطر يا قلبي، تعال تعال، لقد سقطت وسقط قلبي، ما أنت إلا جلد بقرة ميتة منذ أشهر، يباع وكأنه درع كسرى. أتسخر من الطين وهو يحفظ الماء لعطشك، بينما تهدر كلامك في السخرية. أما جلد البقرة الذي يبقى بعد هذا إن الشعر ليس كلاما يقال، بل ميزان يوزن به الرجال قبل الكلمات. وقد جئت اليوم
لأضع قصائدكم على هذا الميزان، فمن ثقل وزنه بقي. يبدو أن السوق سيزدهر اليوم. أهلا وسهلا أنا بكم. أبيع هذه الجلود وهي تأتي من بلاد بعيدة، فأنا أبيعها بأقل الأثمان، جلد البقر وجلد الماعز وغيرها من الجلود. هيا أري أهلا وسهلا. تفضل يا سيدي. انظر لجلد هذا البقر، لقد ذاق من الشمس والمطر حتى اكتسب قوة وصلابة لا تنكسر، ولكن هذا الجلد يا سيدي يعرف متى يلين. يلين هذا الجلد عند صاحبه، وأظن أن أحدا منكم سيصبح صاحبا لهذا الجلد، وسأبيع لكم قطعة الجلد هذه ب30 درهم. ما رأيكم؟ فرصة جيدة. ب30 درهم فقط، ولكن أرى في أعينهم أنهم لا يريدون شيئا من الجلود يا سيدي. هم يلقون نظرة في إذن السوق. هيا تفضلوا، فالسوق هنا يمتلك بضائع كثيرة، منها البخور والعطور والأحجار الكريمة.